الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے بھائی، آپ نے علی مرزا کو سنا نہ سنا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ جان لیں اور سمجھ لیں کہ علی مرزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ میں نے پاک صحابہ کیوں کہا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ، حفصہ، عائشہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا امتحان لیا، اور امتحان بھی کہاں کا لیا؟ سیدھا اللہ نے دل کا امتحان لیا۔ امتحان اللہ قلوبہم، اور جب اللہ نے امتحان لیا تو تمام صحابہ کا رزلٹ کیا نکلا؟ التقوی۔ تو نبی پاک کے پاک صحابہ کا دشمن ہے یہ علی مرزا۔ ایسی چھپکلیوں کو، ایسے بچھوؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اور اللہ ان کو رسوا اور ذلیل کرے جو نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں۔ اب یہاں آپ کو ڈاؤٹ یہ پڑا کہ صحابی کے متعلق بد دعا نمبر 1، اور نمبر 2 صحابی کا اپنی بیوی کو پیٹنا۔ جہاں تک ہے بد دعا کی بات، تو ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے چند لوگوں کے متعلق بد دعا ضرور کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور اللہ کے ہدایت دینے کا یہ ہوا، سبحان اللہ، کے بہت سارے ایسے حضرات کہ ان میں سے 1-1.5 کو چھوڑ کر باقی سارے مسلمان ہو گئے۔ لعنت کرتے رہے نبی پاک علیہ السلام، مگر 1-1.5 کو چھوڑ کر باقی سب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بد دعا یا لعنت کی تو ہوئی یہ بات۔ اس کے بعد آپ کا بھلا ہو بیوی کو پیٹنے میں میرے بھائی، کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو پیٹ دیتا ہے تو وہ اس کے مسلمان ہونے یا اس کے صحابی ہونے کے تو منافی نہیں ہے۔ بیوی کو پھینٹی لگانے کا ذکر تو خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہاں، جانوروں کی طرح نہیں مارنا۔ قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔